ابھی ایک فاروق رضوی صاحب ہیں انڈیا کے اندر، انہوں نے میرے خلاف ایک لیکچر ریکارڈ کروایا اور بےایمانی کی انتہا کر دی انہوں نے کہ میں نے والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے کانٹیکسٹ میں حنفیوں اور سلفیوں کا رد کیا. انہوں نے بیچ میں سے کلپ اٹھا کے یہ پبلک کو بتانے کی کوشش کی کہ یہ شاید خود جو ہے وہ سلفیوں والا عقیدہ رکھتا ہے ایمان والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یا حنفیوں والا ملا علی قاری والا عقیدہ رکھتا ہے. اور اس نے اسی قسم کی بیچ میں سے جعلی ٹکڑے کاٹ کے تو چڑھا کے تو اس نے میرے خلاف ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا. خیر مجھے فائدہ ہی ہوا، مجھے جب کوئی ای میل کرتا میں کہتا ہوں یہ مسئلہ 98 میرا پورا سن لو، ایمان ابی طالب پہ بھی اور ایمان والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے وہ میں نے بیان کر دیا. تو اس میں سے بھی وہ ٹکڑے ٹکڑے اٹھا کے نا تو اس طریقے سے چڑھاتے ہیں تاکہ کوئی کچھ اور ہی مطلب اس سے کوئی اور رزلٹ نکلے، اور اپنی پبلک کو نہیں بتانا چاہتے کہ ہمارے بزرگ کیا گل کھلا کے گئے ہوئے ہیں. تو اس طریقے سے بیچ میں سے ٹکڑے اٹھانا اور یہ معاملات کرنا یہ بالکل بےایمانی پر مبنی چیزیں ہیں. اور ساتھ ہی اس نے اس میں بول دیا کہ جی ان مردودوں کا عقیدہ ہے کہ نبی مر کے مٹی ہو چکا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ دنیا میں کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہے، نہ بریلویوں کا، نہ دیوبندیوں کا، نہ اہل حدیث کا، نہ اہل تشیع کا، نہ ان کے جتنے آف شوٹس ہیں حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی، یا اسی طریقے سے اثنا عشری ہوں یا اسی طریقے سے زیدیہ ہوں، کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے. اور وہ حالانکہ میرا یا تو نبی میں پورا لیکچر ریکارڈ ہوا ہوا ہے. یہ میں آپ کو صرف ضمناً اس لیے بات کر رہا ہوں کہ اس طریقے سے لوگ چیزیں اٹھاتے ہیں اور پھر اچھا اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی اتنے اتنے بزرگوں نے نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کی قبروں پر جا کر ان کو زندہ کیا اور پھر ان کو کلمہ پڑھایا. تو میں نے اس کے رد میں بتایا کہ بھئی سورہ الانبیاء کی 95 نمبر آیت ہے کہ جس بستی کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیتا ہے، موت اس پر وارد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ قیامت تک ان کو دنیا میں نہیں لوٹائے گا. اب یہ اللہ کا جنرل رول ہے. اچھا اس نے کہا جی دیکھو جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو مردوں کو زندہ کرتے تھے. دیکھیں یعنی اس سے یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ جی میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جی آگ نہیں جلاتی، تو کوئی دنیا کا انسان مسلمان یا کافر آپ کی بات مانے گا؟ اور آپ کہ نہیں جی قرآن میں آیت ہے کہ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی، تو دیکھیں نا آگ نہیں جلاتی. وہ بھائی یہ ایکسیپشنل کیس تھا، اس کو آپ جرنلائز کریں گے. اسی طریقے سے میں نے جو بات کی تھی جنرل رول یہی ہے کہ دنیا میں کوئی واپس نہیں آئے گا. وہ کہتے ہیں نہیں جی چلیں یہ بھی ایکسیپشنل کیس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کو زندہ کیا گیا. وہ جعلی روایت جو سارے جن بزرگوں کے نام وہ لکھ رہے ہیں ان بزرگوں کے ہم پوسٹ مارٹم شروع کر دیں، وہ ہمیں کی اجت بتا رہے ہیں آپ ان بزرگوں کو. ہم تو مانتے ہی نہیں ان لوگوں کو، ہم تو سمجھتے ہیں کہ ان کی تعلیمات کتاب و سنت کے خلاف ہے. وہ بزرگ بھی آگے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے اپنے دلائل پیش کریں گے. تو فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم ایگری بھی کر جائیں کہ ایسا مسئلہ ہوا تھا. یہ بھی میرے دماغ میں اس لیے ہے کہ مجھے پچھلے دنوں کافی ای میلز اس کے اوپر آئی ہیں. اگر سپوز ایسا کوئی مسئلہ ہوا بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کو زندہ کر کے دوبارہ کلمہ پڑھوایا، تو مجھے بتائیں کہ دنیا میں احکام ڈفرنٹ ہوتے ہیں، مرنے کے بعد احکام ڈفرنٹ ہوتے ہیں. وہاں سے مجھے بات یہ یاد آئی کہ اگر کسی نے مرنے سے پہلے غسل بھی کر لیا تب بھی اس کو مرنے کے بعد غسل دوبارہ دیا جائے گا، وہ شریعت کا حکم ہے. اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے مرنے سے پہلے کلمہ نہیں پڑھا، نعوذ باللہ من ذالک، اس کا مطلب ان کے تو بزرگ خود ثابت کر رہے ہیں کہ ان کو کلمہ پڑھنا چاہیے تھا. ہم تو ان کو اہل فطرت میں شمار کرتے ہیں کہ جن تک نبیوں کی دعوت ہی نہیں پہنچی ہوئی. کہتے ہیں جی ان کو زندہ کر کے کلمہ پڑھوایا. اور بھائی اگر کوئی بندہ مر جائے نعوذ باللہ من ذالک ان کے عقیدے کے مطابق کفر پر مرا ہو اور اس کو آپ زندہ کر کے کلمہ پڑھا بھی دیں تو کوئی فائدہ ہے؟ نہیں فائدہ. دیکھیں نا عقل ان کی کام نہیں کرتی ہے کہ اس سے کوئی معجزہ ثابت ہو رہا ہے، مرنے کے بعد تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. ورنہ تو ابو طالب کو کلمہ پڑھوایا جاتا سب سے پہلے، جن کے بارے میں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث آ رہی ہے کہ حضرت عباس نے کہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب آپ کی خاطر اتنا لڑا کرتے تھے اور آپ کی حفاظت کیا کرتے تھے، آپ نے بھی ان کو کوئی نفع پہنچایا. آپ نے فرمایا اگر میں نہ ہوتا تو دوزخ کی سب سے نچلی گھاٹی میں ہوتا. میں نے اسے پکڑا اور کھینچ لیا. مسلم کے الفاظ ہے میں نے اسے کھینچ لیا اور اب اس کے صرف پاؤں دوزخ میں ہیں. وہ بھی اس لیے کہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا، ورنہ وہاں سے بھی باہر آ جاتا. لیکن وہ عذاب اتنا شدید ہے کہ اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح کھولتا ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. تو ابو طالب کو کیوں نہیں کلمہ پڑھایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے احسانات ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھواں حصہ بھی نہیں ہے جو ابو طالب کے احسانات ہیں. تو ظالموں اس میں بھی کوئی روایت گھڑتے ہیں نا کہ ابو طالب کو بھی قبر سے نکال کے کلمہ پڑھوا لیا. شرم نہیں آتی؟
اور احمد بریلوی صاحب خود لکھ رہے ہیں رد الرافضہ کتاب میں کہ جو شخص ابو طالب کا ایمان ثابت کرتا ہے وہ اہل سنت سے خارج ہے. آپ بتاؤ، لگاؤ فتویٰ احمد بریلوی صاحب کے اوپر. تو اس کی بھی روایت گھاڑ لینی تھی کہ ابو طالب کو بھی کلمہ پڑھوایا، وہ تو زیادہ حقدار تھے، ان کے زیادہ احسانات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، پوری زندگی آپ کی خاطر لڑتے رہے. لیکن یہ اللہ کے فیصلے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے.